الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ حضرات عزیزکار، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے، چونکہ آج کل یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پیر جو بنتے ہیں، مرشد جو بنتے ہیں، ان کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ یہ عام فہم سوال ہے جو ہر بندہ کرتا ہے کہ پیر بننے کے لیے، مرشد بننے کے لیے، مقتدا بننے کے لیے، امام بننے کے لیے کوئی معیار بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ ہر بندہ دم جھاڑ پھونک کرنا شروع کر دے اور پیر بن بیٹھے اور اپنا آستانہ کھول لے اور بڑا اپنے آپ کو فن خواں کہلوائے۔ کیا کوئی معیار بھی ہے؟ تو یارو کہیں بھی نہ جاؤ، آج جو بغداد شریف میں آ جاؤ، تمہیں وہاں سے سارے علم ملیں گے، ساری ہدایتیں ملیں گی، ساری روشنیاں ملیں گی۔ تو ہم چلتے ہیں پیران پیر دستگیر حضور سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتے ہیں لا یجوز للشیخ ان یجلس علی السجادۃ۔ آپ فرماتے ہیں کسی گدی نشین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی گدی نشین پر بیٹھے جب تک اس کے اندر 12 عادات نہ ہو، 12 چیزیں نہ ہوں، 12 خصائص نہ ہوں، 12 شمائل نہ ہوں۔ یہ 12 چیزیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ گدی نشین بننے کے قابل ہے، وہ عوام کی رشد و ہدایت کے لیے مقتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ امام بن سکتا ہے، وہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لے کر آ سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، پتہ چلا آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے کہ حضور غوث پاک نے گویا کہ پردہ اٹھا دیا ہے حقیقت سے۔ آپ ذرا دیکھیں گے کیسی خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 2 چیزیں اللہ کی طرف سے، 2 چیزیں حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور 2 چیزیں حضور سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے، اور 2 چیزیں حضور سیدنا عمر بن خطاب کی طرف سے، اور 2 چیزیں حضور سیدنا عثمان غنی کی طرف سے، اور 2 چیزیں حضور سیدنا مولا علی کی طرف سے۔ تو حضرات گرامی، شخصیتیں 6 ہیں، 4 خلفائے اربعہ، حضور کی ذات اور رب کی ذات۔ تو ان 6 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں تو 12 بنتی ہے۔ دیکھیں کیسا حسن اسلوب ہے، کیسی اچھی عادات بیان کی جائیں گی۔ آپ سنیں گے ایک روشنی حاصل ہوگی، روحانیت حاصل ہوگی اور علم حاصل ہوگا۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ کی تڑپ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 چیزیں ہیں، وہ پیر چاہیے اس کے اندر یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ آپ بھی دیکھیں، آپ جس کی بیعت ہیں یا آپ جس کی بیعت ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر یہ 12 چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ لہذا غور کریں گے، پیر مکمل وہی ہوتا ہے، مرشد مکمل وہی ہوتا ہے جس کے اندر حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی یہ 12 چیزیں موجود ہیں۔ چلتے ہیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو 2 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ستار ہونا، کہ پردہ ڈالنے والا۔ اللہ کی ذات پردہ ڈالنے والے، کتنے گناہ ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، کبھی افشا نہیں ہوئی، کبھی بتائی نہیں گئی۔ اللہ ستار ہے۔ اے مرشد، اے پیر بننے والو، تم بھی ستار بن جاؤ، اپنے مریدین کا پردہ ڈالنے والے بن جاؤ، منہ پھٹ نہ بنو بلکہ محبت کرنے والے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستار ہونا، تو پیر بھی ستار ہو، پردہ پوشی کرنے والا ہو۔ دوسری چیز غفار ہو، بخشنے والا ہو، معذرت کو قبول کرنے والا ہو۔ تو پیر کو بھی چاہیے، مرشد کو بھی چاہیے کہ وہ غفار ہو، بخشنے والا ہو، اور اپنے مریدین کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔
دو چیزیں جو حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عنایت کی گئی ہیں وہ بھی اب سماعت فرمائیں۔ حضور کی طرف سے دو چیزیں ہیں، وہ یہ کہ شفیق ہو، ہائے 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 سبحان اللہ، رؤوف الرحیم، شفیق ہو، مہربان ہو، اپنے مریدین کے ساتھ نرمی کرنے والا ہو، محبت سے پیش آنے والا ہو کہ مرید جیسے ہی ہے اس کو ایسا سکون حاصل ہو جس طرح کہ مچھلی کو پانی میں سکون حاصل ہوتا ہے، اس کو پتہ چلے میں شیخ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اس کو دلی اطمینان حاصل ہو۔ تو شفیق ہو، مہربان ہو، اور رفیق ہو، اچھا ساتھی بھی ہو، یعنی جب بولے تو ہر مرید یہ سمجھے کہ شیخ مجھ سے محبت کرتا ہے، شیخ کا عشق میری طرف ہے، شیخ کی نظر میری طرف سے ہے، اچھا دوست بھی ہو، اچھا ساتھی بھی ہو۔ یہ حضور کی طرف سے دو چیزیں۔ اب آ جائیں حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز صادق، سچ بولنے والا ہو، پیر سچ بولنے والا ہو، مرشد سچ بولنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو۔ جھوٹے کی تو دنیا میں جگہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو پیر ہے وہ سچ بولنے والا ہو۔ دوسری چیز مصدق ہو، یعنی تصدیق کرنے والا ہو، کوئی اچھی چیز پیش کی گئی ہے، اچھی بات کہی گئی ہے، تو تمام مریدین کے سامنے اس کی تصدیق کرے کہ بیٹا ہاں انہوں نے یہ بات ٹھیک کہی ہے، یہ بات پرفیکٹ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اچھی ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ صادق بھی ہو، مصدق بھی ہو، یہ حضور سیدنا صدیق اکبر کی خصائص ہے۔ حضور سیدنا عمر بن خطاب کی آپ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا، یعنی عامر ہو، عامر، نیکی کا حکم دینے والا، اور دوسرا آپ سمجھ گئے ہوں گے ناہی ہو، منع کرنے والا۔ حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر یہ دو چیزیں بہت زیادہ تھیں۔ آپ عامر تھے، نیکی کا حکم دینے والے تھے، اور ناہی تھے، برائی سے منع کرنے والے تھے، اور بڑے سخت تھے اور برائی سے سختی کے ساتھ منع کرتے تھے۔ تو عامر بھی ہو پیر، ناہی بھی ہو مرشد، دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دو چیزیں، پہلی چیز غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانے والا۔ آستانہ ہے تو وہاں کوئی نمبرنگ نہ ہو، عام آ گیا تو کھانا، غریب آ گیا تو کھانا، امیر آ گیا تو کھانا، اس کے کھانے میں کوئی کمی نہ ہو، فرق کرنے والا نہ ہو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانے والا ہو، ان کو ٹھوکر دینے والا نہ ہو، ان کو بھگانے والا نہ ہو۔ اور دوسری چیز کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ راتوں کو نماز پڑھنے والا۔ سبحان اللہ، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے محبوب کے ساتھ ملاقات کرنے کا وقت ہوتا ہے، رب کے ساتھ ملنے کا وقت ہوتا ہے، رب کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ دن کے وقت محتاجوں کو کھانا کھلائے، رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ آہوزاری کرے، رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے، اس کی چاشنی حاصل کرے، اس کی محبت کو حاصل کرے۔ یہ دو چیزیں حضور سیدنا عثمان غنی سے حاصل کرے۔ اور آخری دو چیزیں حضور مولا علی کی۔ سبحان اللہ، حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے تو کیا کہنے۔ آپ کی پہلی چیز یہ ہے کہ عالم دین ہو۔ سبحان اللہ، یعنی پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم دین ہو، اس کو شریعت کے مسائل کا پتہ ہو کہ شریعت کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، شریعت کو پڑھنا کس طرح ہے۔ سبحان اللہ، مولا علی کی صفت ہے عالم ہونا۔ اور دوسری چیز ہے شجاع، بہادر ہو۔ سبحان اللہ، مولا علی کتنے بہادر تھے، کتنی احادیث ہیں، کتنے غزوات میں آپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو نیچے گرا دیا۔ تو عالم ہونا، بہادر ہونا، یہ حضور مولا علی کی صفات میں سے ہیں۔ تو مرشد اور پیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ عالم ہو، دین پڑھا ہوا ہو، جاہل نہ ہو، شریعت سے دوری اختیار کرنے والا نہ ہو۔ جس طرح کہ آج کل کے کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں تو میری خدمت میں بیٹھا ہے تو بس یہ خدمت کافی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ غلط کہا ہے اس نے۔ شریعت کے اوپر عمل کرنا پیر کی بھی ذمہ داری ہے، مرید کی بھی ذمہ داری ہے، ورنہ شریعت
دونوں سے پوچھے گی کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا. دین اسلام سوال کرے گا تو نے دین اسلام کے اوپر عمل نہیں کیا. تو عالم بھی ہو بہادر بھی ہو. سبحان اللہ. حضرت گرامی آپ نے دیکھا یہ 12 چیزیں حضور سیدنا غوث پاک نے بیان کی. گویا کہ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے، یہ ایک ایسا ترازو ہے کہ جب بھی جہاں بھی آپ کسی شخص کو پیر دیکھیں اس کے اندر یہ 12 چیزیں دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر اس کے اندر یہ 12 چیزیں ہیں سن لو یہ کامل اکمل مرشد اور پیر ہے. اگر اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں سن لینا وہ ناقص ہے، وہ اپنے مریدین کی مکمل طور پر تربیت نہیں کر سکتا. یہ حضور غوث پاک کا فیضان ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حضور غوث پاک کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی غلامی نصیب فرمائے، اور یہ جو باتیں ہم نے کہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور شیئر بھی کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.